بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا ہر پہلو ایک روشن مثال۔ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ جس کی 2 لائنیں مٹانے کے لیے اسرائیل مرا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ 2 لائنیں قیامت تک نہیں مٹیں گی۔ پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ وہ الفاظ ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکی صدر کو لکھے گئے خط میں اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے امریکی صدر ٹرومن کو سرکاری سطح پر خط لکھا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک گناہ ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی۔ یہ باتیں تاریخی اوراق میں قلم بند ہے کہ قائد اعظم نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائے اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش کرنے پر امریکہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہایت بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا قتل کیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے 8 نومبر 1945 کو قیصر باغ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور برطانوی حکومتیں کان کھول کر سن لے، پاکستان کا بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جان دے کر ان سے ٹکرا جائے گی اور فرعونی دماغ پاش کر دے گی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم ایک پاکستانی سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جن کی قیادت میں مسلمانوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ آغاز میں آپ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے اور مسلم ہندو اتحاد کے حامی تھے۔ آپ ہی کی کوششوں سے 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس میں معاہدہ ہوا۔ کانگریس سے اختلافات کی وجہ سے آپ نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کی خاطر مشہور 14 نکات پیش کیے۔ مسلم لیڈروں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آپ انڈیا چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ بہت سے مسلمان رہنماؤں خصوصاً علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ واپس آئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ جناح عقائد کے نقطہ نظر سے ایک معتدل مزاج شیعہ مسلمان تھے۔ کئی مسلمان رہنماؤں نے جناح کو 1934 میں ہندوستان واپسی اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے راضی کیا۔ جناح 1940 کی قرارداد پاکستان قرارداد لاہور کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنا میں پاکستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہو گئے۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں میں کامیابی حاصل کی اور جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے رد عمل کے طور پر کانگریس کے حامیوں نے جنوبی ایشیا میں گروہی فسادات کروائے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے اتحاد کے تمام تر کوششوں کی وجہ سے ناکامی کے بعد آخرکار برطانیہ کو پاکستان اور بھارت کی آزادی کے لیے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ بحیثیت گورنر جنرل پاکستان جناح نے لاکھوں پناہ گزینوں کی آباد کاری، ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے جو کہ جناح کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کاٹھیا وار سے کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کے دادا کا نام جناح میگجی تھا جو کہ کاٹھیا وار کی ریاست گوندل میں بھاٹیا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ گھرانہ ہجرت کر کے ملتان کے نزدیک ساہیوال میں آباد ہوا۔ کچھ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناح کا آباء و اجداد ساہیوال پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہندو راجپوت تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جناح کے دیگر بہن بھائیوں میں 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں احمد علی، بندے علی اور رحمت علی، جبکہ بہنوں میں مریم جناح، فاطمہ جناح اور شیری جناح شامل تھیں۔ جناح کے خاندان والے شیعہ مذہب کی شاخ کھوجا شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جناح بعد میں شیعہ مذہب کی ہی دوسرے شاخ اثنا عشری کی جانب مائل ہو گئے۔ ان کی مادری زبان گجراتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھی سندھی، اردو اور انگریزی بھی بولنے لگے۔ نوجوان جناح ایک بے چین طالب علم تھے جنہوں نے کئی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، ممبئی میں گوکل داس ایج پرائمری اسکول اور بالآخر مسیحی تبلیغی سماجی اعلیٰ درجاتی اسکول کراچی میں آپ زیر تعلیم رہے، جہاں سے آپ نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان جامعہ ممبئی سے پاس کیا۔ اسی سال 1892 میں آپ برطانیہ کی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامہ کے لیے گئے، ایک ایسا تجارتی کام جو کہ پونجا بائی جناح کے کاروبار سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ تاہم برطانیہ سے جانے سے پہلے آپ کی والدہ کے دباؤ پر آپ کی شادی آپ کے ایک دور کے رشتہ دار ایمی بائی سے
کر دی گئی جو کہ آپ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایمی جناح وفات پا گئی۔ لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ 1895 میں آپ وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 19 سال کی عمر میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کم سن ترین ہندوستانی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے ساتھ سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھنے لگی اور آپ ہندوستانی سیاستدانوں دادا بھائی نوروجی اور سر فیروز شاہ مہتا سے متاثر ہونے لگے۔ اسی دوران آپ نے دیگر ہندوستانی طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے آئین ساز خود مختار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے۔ آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے ہتک میز اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ ممبئی میں واقع جناح ہاؤس انگلستان میں قیام کے آخری دنوں میں جناح کے والد کے کاروبار کی تباہی کی وجہ سے شدید دباؤ میں آ گیا۔ آپ برطانیہ سے واپس تشریف لائے اور ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور جلد ہی نامی گرامی وکیل بن گئے۔ خصوصاً سرفروز شاہ کی سیاسی مقدمے کی جیت نے آپ کی شہرت و نام کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ مقدمہ 1905 میں ممبئی کی ہائی کورٹ میں دائر ہوا جس میں جناح نے سرفروز شاہ کی پیروی کی اور جیت بھی جناح ہی کے حصے میں آئی۔ جناح نے جنوبی ممبئی میں واقع مالابار میں ایک گھر تعمیر کروایا جو کہ بعد میں جناح ہاؤس کہلایا۔ ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی شہرت نے ہندوستان کے معروف رہنما بال گنگادھر کی توجہ ان کی جانب کرائی اور یوں 1905 میں بال گنگادھر نے جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کی تاکہ وہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کی مقدمے کی پیروی کرے۔ جناح نے اس مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بال گنگادھر کو اس مقدمے میں قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی جنگ کی تائید کی، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے صلے میں ہندوستانیوں کو سیاسی آزادی سے نوازا جائے۔ مہاتما گاندھی کی ہندو پرست پالیسیوں نے جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم ابتدا میں جناح نے 1906 میں قیام کی گئی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز کیا کیونکہ مسلم لیگ پوری ہندوستان کے بجائے صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ آخرکار 1913 میں جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر ہی لی اور 1916 میں لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ جناح 1916 کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہونے والے میثاق لکھنؤ کے معمار تھے جو کہ خود مختاری، برطانیہ سے آزادی اور جیسے دیگر متفقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم تھا۔ ہندوستان واپسی کے بعد جناح صاحب نے ممبئی میں قیام کیا۔ برطانیہ کی سیاسی زندگی سے متاثر ہو کر ان میں اپنے ملک کو بھی اسی ہی روش پر بڑھتے ہوئے دیکھنے کی امنگ نمودار ہوئی۔ جناح ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں کو استعمال کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے اس زمانے کی ان تحریکوں میں شمولیت اختیار کی جن کا فلسفہ ان کے خیالات کے مطابق تھا، یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور ہوم رول لیگ۔ اسی ہی دوران آپ آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم جماعت بن کر سیاسی افق پر ابھرنے لگی۔ جناح صاحب نے مسلمانوں کی اس نمائندہ جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ جناح صاحب ہندوستان کی سیاسی اور سماجی اصلیتوں میں مذہب کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس بات کے قائل تھے کہ ملک کی ترقی کے لیے تمام تر لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کے 2 بڑی اقوام ہندو مسلمان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ جناح صاحب کی اسی ہی کوشش کا نتیجہ 1916 کا معاہدہ لکھنؤ تھا۔ 1896 میں جناح نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن اس وقت دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح جناح نے یکسر آزادی کی حمایت کرنے کے بجائے انہوں نے ہندوستان کی تعلیم، قانون، ثقافت اور صنعت پر برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے مؤثر قرار دیا۔ جناح 60 رکنی مرکزی مشاورتی کونسل AL کے ممبر بن گئے، لیکن اس کونسل کی اپنی کوئی حیثیت یا طاقت نہیں تھی اور اس میں شامل زیادہ تر افراد غیر منتخب سلطنت برطانیہ کی زبان بولنے والے یورپی تھے۔ اس کے باوجود جناح متحرک رہے اور کم عمری کی شادی کے لیے قانون اور مسلمانوں کے وقف کے حق کو قانونی شکل دینے کے لیے کام کرتے رہے۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں سندھ رسٹ کمیٹی بنائی گئی جس نے ڈیرہ ڈن میں انڈین ملٹری اکیڈمی کے قیام میں کردار ادا کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان لیڈر پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور رٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ مسلمانوں کو کامرانیوں میں بدل دیا ہو۔ علامہ سید سلیمان ندوی، عظیم سیرت نگار بر صغیر پاک و ہند کے معروف سیاستدان اور صحافی جناب سید سلیمان ندوی نے 1916 میں مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں قائد اعظم کی شان میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسرار درو مستور تھے، کوہ شملہ جن دنوں ہم پایا سینہ رہا، جبکہ داراؤ وفا ہر دور کی درے ماں رہی، جبکہ ہر نادا عطا
صاحب علی سینا رہا، جب ہم چارہ فرما زہر کہتے تھے اسے، جس پہ اب موقف سارے قوم کا جینا رہا، بادہ ہی بے وطن کچھ کیا پیدا کر سکے، دور میں یوں ہی اگر یہ ساغر و مینا رہا، ملت دلبر کے گو اصلی قوہ بیکار ہے، گوش شنوا ہے نہ ہم میں دیدہ بنا رہا، ہر مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ امید، ڈاکٹر اس کا اگر مسٹر علی جناح رہا۔ مولانا ظفر علی خان: تاریخ ایسی مثالیں بہت کم پیش کر سکیں گی کہ کسی لیڈر نے مجبور و محکوم ہوتے ہوئے انتہائی بے سر و سامانی اور مخالفت کی تیز آندھیوں کے دوران 10 برس کی قلیل مدت میں ایک مملکت بنا کر رکھ دی ہو۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی خاکسار تحریک کے بانی اور قائد اعظم کے انتہائی مخالف علامہ مشرقی نے قائد کی موت کا سن کر فرمایا، اس کا عزم پائندہ و محکم تھا، وہ ایک جری اور بے باک سپاہی تھا جو مخالفوں سے ٹکرانے میں کوئی باک محسوس نہ کرتا تھا۔ لیاقت علی خان: پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد کے درینہ ساتھی نواب زادہ لیاقت علی خان نے کہا تھا، قائد اعظم برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تاریخ ان کا شمار عظیم ترین ہستیوں میں کرے گی۔ علامہ اقبال: ایک خط میں علامہ نے قائد کو لکھا، برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے۔ علامہ کی بیماری کے دوران جواہر لال نہرو ان کی عیادت کو آئے، دوران گفتگو نہرو نے حضرت علامہ سے کہا، حضرت آپ اسلامیہ نے ہند کے مسلمہ اور مقتدر لیڈر ہیں، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اسلامیہ نے ہند کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ تو حضرت علامہ نے فرمایا، جواہر لال، ہماری کشتی کا ناخدا صرف مسٹر محمد علی جناح ہے، میں تو اس کا فوج کا ایک ادنیٰ سپاہی ہوں۔ مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی: قائد اعظم دسمبر 1946 میں لندن سے واپسی پر قاہرہ میں ٹھہرے، یہیں پر اخوان المسلمون کے عظیم رہنما امام حسن البنا شہید بھی آپ سے ملے اور آپ کو قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی پیش کیا۔ یہ نسخہ اب بھی مقبرہ قائد کے ساتھ واقع میوزیم کی زینت ہے۔ انہی دنوں مفتی اعظم قاہرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک تقریب میں آپ نے قائد کو یوں خراج تحسین پیش کیا، پاکستان بننے کے بعد جناب مفتی اعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسطین کے بدلے میں پاکستان کا خطہ عنایت فرمایا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد: قائد اعظم محمد علی جناح ہر مسئلے کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ فخر الدین علی احمد: سابق صدر بھارت میں قائد اعظم کو برطانوی حکومت کے خلاف لڑنے والی جنگ کا عظیم مجاہد سمجھتا ہوں۔ کلیمنٹ اٹلی وزیر اعظم برطانیہ: نصب العین پاکستان پر ان کا عقیدہ کبھی غیر متزلزل نہیں ہوا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو انتھک جدوجہد کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مسولینی وزیر اعظم اٹلی: قائد اعظم کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ وہ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت تھی جو کئی صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہے۔ برٹرینڈ رسل: برطانوی مفکر: ہندوستان کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی ہو۔ مہاتما گاندھی: جناح کا خلوص مسلم ہے، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، وہ میرے پرانے ساتھی ہیں، میں انہیں زندہ باد کہتا ہوں۔ مسز وجے لکشمی پنڈت: اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ماسٹر تارا سنگھ سکھ رہنما: قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی، اگر یہ شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی۔ سر ونسٹن چرچل: برطانوی وزیر اعظم مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لوچ نہیں پایا جاتا، وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں سچے وکیل بھی ہیں۔ مسز سروجنی نائیڈو: مسز سروجنی نائیڈو بلبل ہند اور سابق گورنر یو پی کے تاثرات قائد اعظم کے متعلق ایک قوم پرست انسان کی حیثیت سے قائد اعظم کی شخصیت قابل رشک ہے، انہوں نے ذاتی غرض کے پیش نظر کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنی بے لوث خدمت کے عوض ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان کا ہر ارادہ ہر مسلمان کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا ہر حکم مسلمانوں کا آخری فیصلہ ہے جس کی انتہائی خلوص کے ساتھ لفظ بے لفظ تعمیل کی جاتی ہے۔ پروفیسر اسٹینلے: جناح اور پاکستان کے مصنف پروفیسر اسٹینلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ اپنی کتاب دیپاچے میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھاڑا بدل دیتے ہیں اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر دیتے ہیں اور ایسا تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 11 دسمبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔